ہمارے میڈیا کو عادت ہے مفتہ لگانے کی، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے کمائی کرنے کی عادت پڑ چکی ہے. ان ادر ورڈز حرام خوری کی عادت پڑ چکی ہے کہ سرکاری اشتہارات اندھا دھند ہم پر نچھاور کرتے جاؤ. ہم نے محنت کوئی نہیں کرنی، ہم نے صحافت کی خدمت نہیں کرنی، ہم نے وراثت کی خدمت کرنی ہے. ہم نے اصول، بہادری، شجاعت، دیانتداری، اس حوالے سے تاریخ میں کوئی نام نہیں لکھوانا. ہم نے صرف اثاثے بلڈ کرنے. اور یہ بھی خواتین و حضرات ایک بیماری ہوتی ہے، یہ ارتکاز دولت جو ہے نا، اس لیے تو اس سے منع کیا ہے کہ ایک حد سے جب تجاوز کر جاتا ہے تو پھر یہ عارضہ بن جاتا ہے، پھر آپ کو ٹرافیز اکٹھے کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. 1 ارب روپے کو آپ ٹرافی سمجھنے لگ جاتے ہیں، پھر اپنی دیوار پر آپ یہ ٹرافیاں سجائے چلے جاتے ہیں کہ اس وقت میرا بینک بیلنس یہ ہو چکا ہے، میرے اثاثے یہاں سے. تو دیکھنا یہ کہ یہ آپ کے کس حد تک کام آئیں گے. آپ یقین کیجئے 1% بھی کام نہیں آتا. یہ آپ ہی کے نہیں، کسی کے بھی، کیونکہ لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز اپلائی ہونے لگتا ہے. آپ اتنا پیسہ کما چکے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک بڑی مشہور شخصیت جس کی سٹوری چھپی تھی کہ جی 13-14 ارب روپیہ کہیں سے یک آ گیا، تو وہ بیچارہ چھپتا پھر رہا ہے، گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے. وہ اگر صبح و شام کھاتا رہے گا نا، دونوں ہاتھوں سے، بلکہ 200 بندوں کو بھی کھلاتا رہے گا، تو زیادہ سے زیادہ اس کا 0.5% خرچ کر سکے گا جتنی اس کی باقی بچی ہے. تو اس لیے یہ سلسلے چلتے رہیں گے. پھر بیڈ رپورٹنگ کا بھی اس میں بڑا عمل دخل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پوری دنیا یوکرین کی جنگ سے پہلے ایک بات کی اطلاع دے رہی تھی، خبریں چھاپ رہی تھی کہ جی یہ جنگ ہو جانی ہے. پاکستانی میڈیا کہہ رہا تھا نہیں جی کوئی امکان کوئی نہیں ہے، کچھ زیادہ سے زیادہ ہلکی پھلکی بارڈر پہ جو جھڑپیں ہوتی ہیں وہ ہوں گی. روس کو پاگل تو نہیں ہے نا کہ اسے نہیں پتا کہ پوری نیٹو فورسز اس کے پیچھے، کیونکہ نیٹو بنیاد بنی تھی اس جنگ کی. اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ کیا تم نے نیٹو والوں کو ہمسائے میں لے آئے اور تم خود بھی نیٹو جوائن کرنا چاہتے ہو، یہ ایک اعتراض تھا نا رشیا کا. تو پھر اس طرح بات بڑھتے کہاں سے کہاں پہنچ گئی.